اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، واو کے معنی اور، لام یقیناً کے لیے، اور قد کا مطلب یقیناً ہوتا ہے۔ یقیناً یقیناً، لام لازم بھی اور قد کا مطلب بھی یقیناً یقیناً، گویا بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، اللہ نے، نَصَرَكُمْ تمہاری مدد کی تھی، اللہ نے، بِبَدْرٍ، بدر کے میدان میں بھی تو اللہ نے اس سے پہلے مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً یقیناً اللہ نے بدر کے اندر مدد کی تھی۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، واو کے معنی اور، انتم اور تم سب تھے، اذلہ، اذلہ کہتے ہیں کمزور کو۔ دو کلمات ہیں جو ایک دوسرے کے متقابل آتے ہیں، ذلیل اور عزیز۔ عزیز کہتے ہیں مضبوط کو، ذلیل کہتے ہیں کمزور کو۔ ایک کلمہ ذلیل ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ وہ مراد نہیں، اس سے مراد کمزور ہے۔ تم اس وقت، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس وقت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لَعَلَّكُمْ، لَعَلَّ جو ہے یہ بھی 1.5 میں سے بار بار آنے والا کلمہ ہے، اور کم کا مطلب تو تم سب ہے۔ لَعَلَّكُمْ، تاکہ ممکن ہے شاید کہ، ان سب معنی کے اندر لَعَلَّ کا کلمہ آتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ تم کے لیے شکر کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، شکر یشکرو، تشکرو، اشکرو، نشکرو، ہم شکر گزار ہوتے ہیں، یہ ہوں گے۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا ہے، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام